ایک زمانے میں سید شریف الدین پیرزادہ پاکستان کے نمایاں ترین مگر متنازع قانون دان تھے۔ ان کی قانونی ذہانت نے نازک ترین لمحات میں ملک کی آئینی تاریخ کا رخ متعین کیا۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے طالع آزما فوجی جرنیلوں کو جمہوریت پر شب خون مارنے اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے وہ نئے راستے بتائے جن کے باعث ملک آگے بڑھنے کی بجائے کئی دہائیاں پیچھے چلا گیا۔ ناقدین کہتے ہیں کہ شریف الدین پیرزادہ کی سوچ ایک وائرس ہے اور وہ آج بھی حکمراں جماعت تحریک انصاف کے وفاقی وزیر بیرسٹر فروغ نسیم کی صورت میں زندہ ہیں۔ ایک طرف جہاں شریف الدین پیرزادہ کے پاس آئین و قانون کے سختی سے پابند بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا سیکرٹری ہونے کا اعزاز تھا، تو وہیں پیرزادہ نے جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کو بھی اپنی قانونی خدمات فراہم کی تاکہ ان کے غیر جمہوری اقدامات کو آئینی تحفظ دیا جا سکے۔ یعنی بیرسٹر شریف الدین پیرزادہ پاکستان میں ہر فوجی حکمران کی بیساکھی رہے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کو انہوں نے ہی اقتدار میں رہنے کے آئینی اور قانونی چور راستے بنا کر دیا۔ اگرچہ بعض حلقے انہیں سن 1973 کے آئین کے خالقوں میں شمار کرتے ہیں، تاہم حقیقت یہ ہے کہ وہ سن 1973 کے آئین کو پاؤں تلے روننے والے ڈکٹیٹرز کو آئینی تحفظ دلانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ آئینی شکوں پر ان کی مہارت کی وجہ سے انہیں آئینی جادوگر بھی کہا جاتا تھا۔ سید شریف الدین پیرزادہ اپنے 94ویں جنم دن سے 10 روز پہلے جمعے کی صبح کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی پیدائش 12 جون سن 1923 کو انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر برہان پور میں ہوئی۔ ان کے والد بھی وکالت کے شعبے سے وابستہ تھے اور پھر انڈین سول سروس میں رہے۔ شریف الدین پیرزادہ نے اپنے کریئر کی ابتدا بمبئی ہائی کورٹ سے کی۔ وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے جونیئر بھی رہے۔ قیام پاکستان کے بعد شریف الدین پیرزادہ کراچی منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے اپنی لاء فرم قائم کی۔ ان کا شمار پاکستان کے مہنگے ترین وکلاء میں کیا جاتا تھا۔ وہ حکومت پاکستان کے کئی اہم مناصب پر فائز رہے۔ انہوں نے 2 بار بحیثیت وزیر خارجہ، 3 بار اٹارنی جنرل پاکستان اور پھر سابق فوجی صدر جنرل مشرف کے سینئر مشیر کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دیے۔ سن 1996 سے سن 2018 تک وہ اعزازی سفیر بھی رہے، جس کا رتبہ وفاقی وزیر کے برابر تھا۔ یہ تمام مناصب ان کے پاس زیادہ تر فوجی حکومتوں کے دوران رہے۔ شریف الدین پیرزادہ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ انہوں نے کبھی کسی فوجی حکمران کی طرفداری نہیں کی، بلکہ قانونی مشیر کے طور پر انہیں معاونت فراہم کی۔ پاکستان کے قیام کے 11 سال بعد جنرل ایوب خان کی جانب سے نافذ کیے گئے پہلے مارشل لاء کی شریف الدین پیرزادہ نے حمایت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایوب خان نے ان کے علاوہ دیگر وکلاء منظور قادر اور ذوالفقار علی بھٹو کو بھی بلایا تھا، جبکہ جنرل ضیاء الحق نے چیف جسٹس کے کہنے پر ان کا انتخاب کیا تھا، لیکن اے کے بروہی کو بھی شامل رکھا گیا۔ پاکستان میں عدلیہ نے جب بھی فوجی حکومت کو نظریہ ضرورت کے تحت زندگی بخشی تو اس میں ہر بار شریف الدین پیرزادہ کی حکمت عملی اور دلائل اہمیت کے حامل ہوتے۔ وہ آئین کی تشریح اپنے نظریے اور سوچ کے مطابق اپنا مدعا ثابت کرنے میں اکثر کامیاب رہتے۔ میاں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں جب صدر پاکستان سے اسمبلیوں کو معطل کرنے کے اختیارات واپس لیے گئے تو آئینی درخواست کی سماعت کے لیے عدالت نے انہیں معاونت کے لیے طلب کیا۔ شریف الدین پیرزادہ نے ان اختیارات کو سیفٹی وال قرار دیا اور اس کو جاری رکھنے کی حمایت کی تھی۔ ان اختیارات کے تحت ہی محمد خان جنیجو، بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کی حکومتیں معطل کی گئی تھیں۔ پاکستان کے آخری فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف کو بھی شریف الدین پیرزادہ نے آئینی راستہ نکال کر دیا تھا۔ شریف الدین پیرزادہ نے اپنے ایک انٹرویو میں جنرل مشرف کے ساتھ پہلی میٹنگ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اجلاس میں تمام جرنیل موجود تھے اور ان جرنیلوں کا کہنا تھا کہ مارشل لاء کا اعلان ہو اور جنرل مشرف چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بن جائے۔ پیرزادہ کہتے ہیں کہ میں سنتا رہا۔ اس کے بعد مشرف کو کہا کہ کیا ہم اکیلے بیٹھ سکتے ہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں اور مارشل لاء درست نہیں، آپ کی سول طرز کی حکومت ہونی چاہیے۔ شریف الدین پیرزادہ نے ہی جنرل مشرف کو ملک کا چیف ایگزیکٹو بننے کا مشورہ دیا تھا اور اس منصب کے لیے آئینی ڈرافٹ بنا کر دیا، جس طرح انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو بنا کر دیا تھا، لیکن اس بار اس میں کچھ تبدیلیاں تھیں۔ شریف الدین پیرزادہ نے بتایا کہ پرویز مشرف نے مذکورہ ڈرافٹ دیکھ کر کہا تھا کہ اس میں تو مارشل لاء کا کوئی ذکر نہیں، لوگ ہمارے احکامات نہیں مانیں گے، جس کے بعد انہوں نے مشرف کو یقین دہانی کرائی کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ سیاسی جماعتیں ان کی حمایت کر چکی تھیں۔ پاکستان میں جب سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی معطلی کے بعد ملک میں وکلاء کی سب سے بڑی تحریک چلی تو شریف الدین پیرزادہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آئے۔ انہوں نے افتخار چودھری کے خلاف ریفرنس سے لا علمی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر انہیں معلوم ہوتا تو وہ اس ریفرنس کی مخالفت کرتے۔ شریف الدین پیرزادہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں متعدد بار پاکستان کی قیادت کی اور وہاں ہیومن رائٹس کونسل اور سیکیورٹی کونسل میں خطاب کیا۔ اس کے علاوہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جج اور آرگنائزیشن آف اسلامی کوآپریشن کے منتخب سیکرٹری کے منصب پر بھی فائز رہے۔ شریف الدین پیرزادہ کو سن 1998 میں نواز شریف حکومت نے نشان امتیاز عطا کیا۔ شریف الدین پیرزادہ پاکستان کے قیام کی تاریخ، محمد علی جناح کی زندگی اور پاکستان کے آئین سمیت دیگر موضوعات پر 10 کے قریب کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ پیرزادہ کی تصانیف میں قرارداد پاکستان اور لاہور کا تاریخی اجلاس، قائد اعظم محمد علی جناح کے خطوط، پاکستان میں بنیادی حقوق اور آئینی تحفظ،
3 جلدوں پر مشتمل تخلیق پاکستان اور 3 جلدوں پر ہی مشتمل قائد اعظم محمد علی جناح کی تحریروں کا مجموعہ شامل ہے۔ سید شریف الدین پیرزادہ کئی برس کینسر کے موذی مرض میں مبتلا رہنے کے بعد 2 جون سن 2017 کو 93 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ ناقدین کے مطابق آئین کے ساتھ آنکھ مچولی کی جو بنیاد شریف الدین پیرزادہ نے ڈالی تھی وہ آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئین توڑنے والوں کو ہر دور میں کوئی نہ کوئی شریف الدین پیرزادہ ضرور میسر ہوتا ہے۔ شریف الدین پیرزادہ مفاد پرستی اور ہوس اقتدار کی اس سوچ کا نام ہے جس کی منزل صرف اور صرف مفادات کا حصول ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں بیرسٹر فروغ نسیم بہت دلچسپ کردار ہیں۔ دھیمے مزاج کے فروغ نسیم نے سیاست کا آغاز MQM سے کیا۔ الطاف حسین کو نیلسن منڈیلا قرار دے کر سینیٹر منتخب ہوئے اور پھر سیدھے وزارت قانون تک جا پہنچے۔ کچھ ہی عرصے میں وہ MQM سے زیادہ تحریک انصاف کی آنکھوں کا نور بن گئے۔ MQM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ انہوں نے بیرسٹر فروغ نسیم کو وزارت کے لیے نامزد نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود وہ آج بھی وزیر قانون ہیں۔ حالیہ کچھ عرصے میں ان کا ایسا کردار سامنے آیا ہے کہ وہ دور جدید کے شریف الدین پیرزادہ محسوس ہو رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔